الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى من عرف نفسه فقد عرف ربه. اپنے گزارشات بیان کرنے سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب اور مولانا خصوصی اور تمام اساتذہ کرام کو میری جانب سے السلام علیکم. بندے امیر ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے علامہ اقبال کے اوپر کچھ کہنا ویسا ہی ہے جیسے سورج میں چراغ کی طرح. لیکن اللہ کو فوق الادب اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہوں انشاءاللہ. چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے آپ کی ذہنوں کو کام کروں گا. فلسفہ خودی. سب سے پہلے میں یہاں پہ خودی جسے عام لفظوں میں انا کہا جاتا ہے اور انا عموماً اسے ایک بری سوچ تصور کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے ہم نصیحت کرتے ہیں اپنے بچوں کو، معاشرے کے افراد کو، بالخصوص علماء کرام ہی یہ درس دیتے ہیں کہ انسان کو اپنی انا کو ملحوظ خاطر نہیں رکھنا چاہیے، انا کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. اس لیے کہ جو انسان انا کا شکار ہوتا ہے وہ معاشرے میں کامیاب نہیں ہوتا. لیکن علامہ اقبال نے اس فلسفہ خودی کو ایک عبادت بنا کے پیش کیا اور انسان کی کامیابی کا عظیم صحرا بنا کے پیش کیا. علامہ اقبال خودی ایک ایسے وسیع معانی لفظ ہے جو کلام اقبال میں جا بجا استعمال ہوا. خودی سے اقبال کی مراد اردو فارسی کے مروجہ معنوں میں تکبر، غرور نہیں ہے، بلکہ اقبال کے نزدیک خودی احساس جرأت مندی، غیرت، جذبہ، خودداری، اپنی ذات و صفات کا ادراک رکھتے ہوئے اپنی انا کو شکست سے دینے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے اور اپنے زور بازو سے پیدا کرنے کا نام. خودی کے فیضان کا شمار ممکن نہیں اور اس کی وسعت اور بلندیوں کا احاطہ ممکن نہیں. یہی وجہ ہے کہ اقبال نے ان کا ذکر اپنے کلام میں جگہ جگہ نت نئے انداز سے کیا ہے. خودی کیا ہے؟ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات. خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات. ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہد اس کے پیچھے نہد سامنے. زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی، زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی. ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر. خودی کا نشیمن پورے دل میں ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. تو شاعر مشرق علامہ اقبال ایک ہمہ جہت شاعر ہے. یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ محض ایک شاعر ہی نہیں بلکہ عظیم مفکر اور فلسفی بھی ہے. اقبال ایک ایسے مفکر ہیں جنہوں نے زندگی کے مختلف اور متنوع مسائل پر برسوں مسلسل غور و فکر کے بعد اپنے کلام اور نثری مقالہ جات کے ذریعے ایسے پر از حکمت اور بصیرت افروز خیالات پیش کیے جنہوں نے دنیا کے لوگوں کے دل و دماغ پر گہرے اثرات مرتب کیے. علامہ اقبال نے انسان کو خودی کے درس میں خود شناسی کا پیغام دیا ہے، یعنی آدمی خود کو پہچانے، اپنی معرفت حاصل کرے اور یہ سوچے کہ اسے اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا، اس نے کہاں جانا ہے اور کس لیے آیا ہے.
اس لیے اقبال کی خود شناسی یعنی معرفت نفس ہے، جس کا میں نے سرنامہ کلام قرار دیا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا گویا اس نے خدا کو پہچانا۔ یہ انسان کی خودی جو ہمارے معاشرے میں انا کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اقبال نے اس خودی کو معرفت پروردگار کے ایک ضامن قرار دے دیا ہے اور اس راستے پہ لے کے گئے ہیں کہ جو بہترین عبادت شمار ہوتی ہے۔ اور اس کا فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اذان کے لیے پہنچ پا رہی ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر تاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اقبال کے فلسفہ خودی یا پیغام کی تخلیق کا بھی ایک خاص پس منظر ہے۔ یورپ میں قیام کے زمانے میں انہوں نے فلسفے کا گہرا مطالعہ کیا، ایران کی مختلف ادبی اور لسانی تحریکوں اور لٹریچر کو بدقت نظر دیکھا تھا اور اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اسلامی تہذیب کی ابتری خصوصاً جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تباہی کی ذمہ دار وہ فارسی شاعری کی ہے جس نے افلاطونی فلسفے کی موشگافیوں میں پھنس کر حیات کے سرچشموں کو شکست خشک کر دیا۔ اس کے بعد بے عملی اور کاہلی کو زندگی کا عین تصور کیا جانے لگا، افراد میں خودی اور خودداری ختم ہو کر رہ گئی اور ذلت و شکست موجب آر نہ رہی اور بے عملی کاہلی ایک روح کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ روگ آہستہ آہستہ پوری قوم کے رگوں میں سرایت کرتا گیا۔ علامہ اقبال اس روگ سے اپنی قوم کو نجات دلانا چاہتے تھے اور اس روگ سے نجات دلانے کا واحد ذریعہ فلسفہ خودی مختلف انداز میں جگہ جگہ بیان کیا۔ کہیں یہ بتایا کہ لا الہ کا اصل راز خودی ہے، توحید خودی کی تلوار کو تابدار بناتی ہے اور خودی عقیدہ توحید کے محافظ ہے۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیگ فساں لا الہ الا اللہ۔ بعض مقامات پر فلسفہ خودی اس انداز میں بتایا گیا کہ انسان کی ساری کامیابیوں کا انحصار خودی کی پرورش و تربیت پر ہے۔ علامہ اقبال کے مجموعہ کلام کو بغور دیکھا جائے تو اس میں ان کا فلسفہ خودی غالب ہے۔ آپ نے مختلف انداز میں خودی کا مفہوم قوم کے سامنے رکھا۔ اقبال سے پہلے خودی کے معانی غرور، تکبر اور عز و ناز کے لیے جاتے تھے، لیکن اقبال نے پہلی مرتبہ اسے ایک فصیح و بلیغ مفہوم عطا کیا۔ اقبال نے بتایا کہ خودی کے معانی قرب کے لیے ہے، خودی یقین کی گہرائی ہے، سوز حیات ہے، ذوق تخلیق ہے، خود آگاہی ہے، عبادت ہے۔ اسی لیے اقبال تربیت خودی کو تعلیم کا پہلا زینہ قرار دیتے ہیں۔ نوجوان اس سے ناآشنا ہے، اس کی تربیت نامکمل اور زندگی بیکار ہے۔
علامہ اقبال کے لیے فلسفہ خودی کو سمجھنے کے لیے ان کی شاعری کے ابتدائی دور کی کئی نظمیں اس لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہیں کہ ان میں اقبال نے فلسفہ خودی کے کئی عناصر کو اپنی ابتدائی اور خام انداز میں ذکر کیا ہے. بعض ماہرین اقبالیات کا یہ کہنا ہے کہ فلسفہ خودی اقبال کی شاعری کے آخری دور میں واضح ہوا، لیکن کلام اقبال کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فلسفہ خودی اقبال کے کلام کے ہر دور کا حصہ رہا. البتہ اس کا انداز ہر دور میں مختلف نظر آتا ہے. انہی ابتدائی اجزاء نے آگے چل کر اپنی صورت واضح کی اور اس کا نام فلسفہ خودی قرار پایا. اقبال کا یہ انداز جو خودی کو اس کمال میں پہنچایا کہ انسان کو جب اپنے آپ سے آشنا ہوتا ہے تو پھر وہ خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے. یہاں پہ مختلف ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اقبال جب 18 سال کی عمر میں انگلستان چلے گئے تھے اور اس وقت اقبال ایک ایسے ماحول میں اپنی زندگی گزار رہے تھے جہاں ہر طرف انسان کو بگڑنے کا ماحول امید پر ملتا تھا، لیکن اقبال نے اس ماحول میں بیٹھ کے اپنی خودی کی تربیت کی. اور یہ سب سے بڑا آج ہمارے اور آپ کے لیے پیغام یہی ہے کہ اقبال نے اس معاشرے میں جہاں انسان اپنے آپ کو بچانے کی لاکھ کوشش کرے لیکن خود کو وہ نہیں بچا سکتا ہے، اس ماحول میں اقبال نے خود کو پہچانا اور آج مغرب سے وہ اس قدر متنفر تھے، ان کی تہذیب سے متنفر تھے، وہ کلچر سے متنفر تھے، اس لیے کہ ان کی تربیت ابتدائی جو ان کی تربیت تھی وہ اسلامی انداز سے ان کی تربیت تھی. جب بچے کی تعلیم و تربیت میں انہیں اسلام ایزا مسلمان ہم اسلام کے پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اپنے طلباء اور طالبات کی تربیت کریں گے تو پھر اگر چاہے وہ کسی بھی ماحول میں رہیں وہ اپنے آپ کو پہچانیں گے اور اپنی حیثیت کو اجاگر کریں گے. اور اس شعر سے میں اپنی تقریر کا اختتام کروں گا. خودی کو کر بلند کرا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندوں سے خود پوچھے پتا تیری رضا کیا ہے. شکریہ.